بڑا تھا نا، جس میں برما کا بھی حصہ تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، پاکستان بھی تھا، ہندوستان پورا، کتنی بڑی اسٹیٹ بنتا آج وہ. ہم نے اسے دو ٹکڑے کیا اس بیس پر کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں سپیریئر کون ہوگا؟ قرآن اور سنت. اس بیس پہ ہم نے ایک بہت بڑے کنٹری کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کیا، دونوں کی طاقت کو توڑا، دونوں کے وسائل کو توڑا. لیکن آج اس کے بعد جب ہم یہ بل پاس کرتے ہیں کہ باپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، صحیح احادیث اور قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ نہیں اڑائی جا رہی؟ آج ہم زنا کو لیگل قرار دیتے ہیں، بدکاری کو لیگل قرار دیتے ہیں، اور بہت سارے قوانین جو ہمارے ہاں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ پاس کر رہے ہیں. تو یہ اس بنیاد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے کہ نہیں اڑائی جا رہی؟ اب اگر کوئی آپ کے بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑائے تو چونکہ آپ کا اب آپ اس کو ملکی وہ سنانا شروع کر دو گے. میں تو کہتا ہوں نا، اس قانون کو ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے پرمیشن، یہ اسلام نے انتہائی فضول حکم ہے. تو لطیفہ ہے بہت بڑا. یہ کیا ہے؟ لطیفوں کی کتاب میں ایک لطیفہ آنا چاہیے کہ دوسری کرنے کی اجازت اس کو ہے جس کی پہلی بیوی اجازت ہے. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے، یہ لطیفوں کی کتاب میں آنا چاہیے. یہ اسمبلی میں اگر کوئی یہ بل پاس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ سارے احمق ہیں، بے وقوف ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹیکس وہ دے جس کو، جو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، جو خوشی سے نہیں دے رہا اسے ٹیکس بولو نہ لیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے قربانی کے لیے اس بکرے کو ذبح کیا جائے گا جو خود لیٹ جائے آرام سے. جو خود لیٹ نہ رہا ہو اس کو قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی وہ کھا سکتے ہو جو خود چھری کے نیچے آ جائے. سمجھتے ہو؟ اور ابا کی جو ڈیفینیشن ہے نا، ابا کی ڈیفینیشن ان لبرل لوگوں کی نظر میں بھائی ہر ایک چیز کی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے نا. فادر کسے کہتے ہیں، مدر کسے کہتے ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں. تو یہ جو ہمارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی نظر میں فادر اور مدر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فادر اسے کہتے ہیں خان سامے کو. فادر کا کیا مطلب ہے؟ خان سامہ. گھروں میں خان سامہ ہوتا ہے اور وہ انڈے بھی لے کر آتا ہے، پیاز بھی لے کر آتا ہے، گیس بجلی کا بل بھی، پودوں میں، ہاں زبردست پودوں میں پانی بھی ڈالتا ہے. اور وہ بھی میں کہتا ہوں باپ سے اچھا ہے کیونکہ اس کو اس کی کچھ پیسے تو ملتے ہیں. ابا کو تو یہ سارے خرچوں کے پیسے بھی خود ہی کر رہے ہیں وہ. لیکن جیسے خان سامہ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد آنکھیں دکھائے. وہ آنکھیں دکھائے گا تو پولیس بلانے کی بھی ضرورت نہیں، خود ہی پکڑ کے کوڑ دیتا ہے آدمی اس کو. تو آنکھیں بھی نہیں دکھائے گا. تو ایسے ہی باپ کو اتنی بھی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے اور بچے کو بولو آنکھیں دکھائے. وہ آنکھیں دکھائے، تھپڑ مارے اسے کسی بات پہ، تو پھر وہ باپ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ خان سامہ. ماں پھر وہ ماں نہیں ہے، ماسی ہے، گھر میں رکھی ہوئی. آپ ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا اتنا اچھا لگتا ہے، حقیقت بتا دوں، ماں سے تو بچہ پٹتا ہوا ہی اچھا لگتا ہے. تبھی تو پتہ چلتا ہے یہ ماں ہے، تبھی تو فخر کرتی ہے جب اٹھایا کوڑ دے پکڑ کے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کو فخر ہوتا ہے، بھائی میرے بچے ہیں. کوٹتی بھی ہے پھر انہیں خود ہی چپ بھی کرا دیتی ہے. حکومت ماں کا آلٹرنیٹ پولیس کو ماں کا کیا کر رہی ہے؟ آلٹرنیٹ، کہ بچے کو پولیس بچائے گی ماں کے شر سے. ان کی تبھی کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ سب سے پہلا وبال اس کی عقل پہ پڑتا ہے. عقل صحیح کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ خدا سب کو ناراض کیا نا، گناہ شراب پی کے، زنا کر کے. اللہ سب سے پہلا اس سے عقل کو اندھا کرتے ہیں. دیکھ لو غیر مسلم جو قانون سازی کر رہے ہیں بالکل عقل سے بالا تر. ویسے اپنے آپ کو یہ عقل پرست کہتے ہیں. یہ کون سا قانون ہے لڑکے کی لڑکے سے شادی؟ یہ عقل مانے گی اس کو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پاگل ہو گئے ہو. جو کام گدھے گھوڑے نہیں کرتے، تم تو گدھے گھوڑوں کو بھی تم نے پیچھے چھوڑ دیا. گدھا بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے، گھوڑا بھی تھوڑی دیر سوچتا ہے، کتا بھی سوچتا ہے،
اور آپ میل میل کی آپس میں ریلیشن کو لیگل قرار دے رہے ہو. اس کا مطلب ہمارے حضرت نے بالکل صحیح کہا تھا, کفر بھی ایک گناہ ہے نا, تو اس گناہ کا سب سے پہلا وبال کیا ہے؟ عقل خراب, نیچر سے ہٹ گئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ماں بچوں کو کوٹتی ہوئی بولو, ہم تو پٹے ہیں ماں سے, وہی یاد ہے. محبت کی چیزیں کم یاد آتی ہیں, پٹنا زیادہ یاد ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب بھی پٹے ہیں ہمارا ہی فائدہ تھا اس پٹنے میں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب بھی پٹے ہیں کس کا فائدہ تھا؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ماں نے مارا ہے, ٹینشن لیے ہمارے لیے. ابا سے جب مار کھائی, ابا کا فائدہ نہیں تھا, کس کا فائدہ تھا؟ ہمارا اپنا فائدہ. تو ہمیں تو ابا کی وہ پٹائیاں یاد آتی ہیں, پائپ سے کوٹا ہے, کہیں نکل لیے ادھر ادھر بنٹے کھیل رہے ہیں, لٹو کھیل رہے ہیں. ابا نے بولا پڑھائی پہ توجہ دو, ادھر ادھر یہ تو بگڑ جائیں گے. 2-3 دفعہ محبت سے سمجھایا, 4تھی دفعہ میں کوٹ دیا پکڑ کے. 3 دفعہ میں سمجھ میں نہیں آیا, 4تھی دفعہ میں ایسا سمجھ میں آیا کہ اب تک یاد ہے, 30 سال پرانے واقعات. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ابا چھوڑ دیتے کہ نہیں ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ پہ, تو آج پتہ نہیں کہیں سٹا لگا رہے ہوتے بیٹھ کے. اور اگر کوئی پولیس بھی ہمیں آ کے چھیڑتی تو ہم کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے انسان, تمیز سے بات کرو. پاگلوں والے قوانین ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں بھائی کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو, کچھ مذہبی سوچ رکھنے والوں کو اسمبلی میں پہنچایا کرو. جماعت اسلامی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اس قانون کے خلاف. تو کم از کم کوئی بھی اسلامی جماعت ہو جو بھی دین کے لیے, کم از کم اتنے کرپٹ تو نہیں ہوتے نا کہ اسلام پہ ہی وہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں. ہمارا مسئلہ صرف غربت مہنگائی نہیں ہے. وہ غریب جس کے گھر میں سکون ہو وہ اس کروڑ پتی سے اچھا ہے جس کے گھر میں سکون نہیں ہے. عورت شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی, بچے ماں کو ماں نہیں سمجھتے, بچے باپ کو باپ نہ سمجھتے ہوں, شوہر بیوی کو بیوی نہ سمجھتا ہو,